عظمیٰ بخاری صاحبہ نے کہا ہے کہ سہیل افریدی صاحب جو ہیں وہ لاہور میں نیا پیرس دیکھنے آئے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف قوم سائٹ پر آپ سے ایک سوال کرتا چلوں گا کہ واقعی مریم نواز صاحبہ نے پنجاب کو جو ہے وہ پیرس بنا دیا، اور کیا لوگ اب لندن جانے کی بجائے لاہور جایا کریں گے؟ یہ سیاسی بیانات ہوتے ہیں، اس قسم کے بیانات ہوتے رہتے ہیں۔ ابھی تک دیکھیں اب حکومتوں میں ایک دوسرے پر الزامات بھی لگاتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کو چور چور بھی کہتے رہتے ہیں۔ یہ باتیں جو ہوتی ہیں سیاسی باتیں ہیں۔ میں نے کہا نا کہ ہماری سیاست ابھی اتنی میچور نہیں ہے، ہماری سیاست جو ہے ابھی بچپن میں ہے۔ جب یہ سیاست میچور ہوگی تو یہ حالات ٹھیک ہوں گے۔ اس کو میچور ہونے دیں، اور جو غلط کام کرتا ہے اس کو کہیں یہ غلط ہے، اور جو ٹھیک کام کرتا ہے اس کو کہیں ٹھیک ہے۔ ہمارے بدقسمتی یہ ہے، ہم پہلے جب بات کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ فلاں آدمی جو ہے اس کی طبیعت کیسی ہے، یہ بات کیسے کرتا ہے، وہ پھر اس بات کو تلاش کر کے اس بات کے ساتھ بات کو جوڑتے ہیں۔ یہ دیکھیں اس طرح ملک نہیں چلتے، اس طرح نقصانات ہوتے ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ حقیقت پسندی کریں، ریالٹی دیکھیں، آپ گراؤنڈ پہ دیکھیں کہ گراؤنڈ میں ریالٹی کیا ہے۔ جب آپ ریالٹی کو فالو کریں گے، آئین کو فالو کریں گے، قانون کو فالو کریں گے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سوال تو ہوگا۔ میں ہوں آپ کا میزبان عامر شہزاد۔ ناظرین، آج بات کریں گے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کی، جنہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب کو ایک شکایتی خط لکھا ہے، جس میں انہوں نے کافی جو ہے وہ خفگی کا اظہار کیا ہے، اور کہا ہے کہ جب وہ لاہور کے دورے پہ آئے تو پنجاب حکومت کی جانب سے جو ان کے ساتھ سلوک اپنایا گیا وہ جو ہے کسی بھی مہذب معاشرے کے اندر کسی کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کے قافلے کو جگہ جگہ روکنے کی کوشش کی گئی، ان کے کارکنوں پر تشدد کیا گیا، اور پھر پنجاب اسمبلی کے اندر جو کچھ ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ آج کے ان تمام سوالوں کے جواب جاننے کے لیے ہمارے ساتھ معمول کے مطابق اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر تجزیہ نگار ڈاکٹر حسین ہارون صاحب۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو ویلکم کرتے ہیں، آپ نے قیمتی ٹائم دیا۔ ڈاکٹر صاحب، خیبر پختونخوا کے منتخب وزیر اعلیٰ ہیں، وہ گئے ہیں، آپ ہر بار کہتے ہیں کہ جتا جتا، اس بار تو وہ بڑے پرامن طریقے سے اپنے کارکنوں سے ملاقات کے لیے گئے تھے، اور پھر سب سے پہلے ان کو چکری پہ روکا گیا۔ سر، کسی منتخب وزیر اعلیٰ کو اس طرح روکنا اور اس کی تذلیل کرنا، یہ پنجاب حکومت کا تو میرے خیال سے شیوا نہیں ہے، اور نہ کسی کو یہ زیب دیتا ہے۔ آپ کس بارے میں کیا رائے ہے؟ یہ جو واقعہ KPK کے چیف منسٹر کے ساتھ پنجاب میں پیش آیا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ یہ پہلے بھی جب گورنمنٹ نواز شریف کی وزیر اعلیٰ تھے پنجاب کے، اور یہاں سینٹر میں بے نظیر کی حکومت تھی، تو اس وقت بھی اسی طرح ہی ہوتا تھا کہ وہ وزیر اعظم کا استقبال نہیں کرتے تھے، وزیر اعظم کے پروگرام میں شامل نہیں ہوتے تھے۔ یہ بڑی بدقسمتی ہے پاکستان کی، جہاں پہ ہمارے پولیٹیشین جو ہیں، سیاستدان جو ہیں، وہ مل بیٹھ کے کام نہیں کرتے، مل بیٹھ کر قوم کی خدمت نہیں کرتے، کیونکہ جب یہ ان کے اپنے مفادات ٹکراتے ہیں تو یہ پھر آپس میں مشت و گشت و دست و گریبان ہوتے ہیں۔ تو ان کو چاہیے کہ وہ یہ سوچ سمجھ کے کام کریں۔ دیکھیں پنجاب کی حکومت کے ساتھ KPK کے حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ وہاں پہ آپ دیکھیں ان کے جو لیڈر ہیں وہ اڈیالہ جیل میں قید ہیں، اور یہ ہر ہفتے میں 2 بار یہ ملاقات کے لیے جاتے ہیں، وہاں پہ لاؤ لشکر لے کے جاتے ہیں۔ کہ وہ جو اڈیالہ جیل جو ہے وہ پنجاب میں واقع ہے، اور وہاں پہ آپ دیکھیں پہلے بھی ان کی وہاں پہ پولیس کے ساتھ مڈ بھیڑ ہوئی ہے۔ وہاں پہ ان کو چاہیے تھا کہ یہ پنجاب حکومت کے پاس جانے سے پہلے ان کی اجازت لیتے، ان کے ساتھ باقاعدہ، اگر انہوں نے اپنا ایک پرائیویٹ وزٹ کرنا تھا۔ سر میں آپ کو روکوں گا یہاں پہ۔ سر، خیبر پختونخوا حکومت کا اس پہ موقف آیا ہے، انہوں نے کہا کہ ہم نے پہلے ہی پنجاب حکومت کو اس دورے کے بارے میں آگاہ کیا ہوا تھا۔ بالکل آگاہ کیا ہوا تھا، لیکن انہوں نے رضامندی تو شو نہیں کی تھی، ان کو اجازت تو نہیں دی تھی، کیونکہ ابھی دیکھیں مذاکرات کے لیے پاکستانی شہری ہیں، وہ تو جا سکتے ہیں، ہر جگہ جا سکتے ہیں، وزیر اعلیٰ ہیں، ملک ان کا ہے، پورا پاکستان ان کا ہے، تو یہ مطلب اب یہ تو کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ KP سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ پنجاب نہیں جا سکتے، اس سے تو سر نفرتیں بڑھیں گی۔ نہیں، اس طرح نہیں ہے۔ آپ دیکھیں پنجاب یہ گئے ہیں، بالکل جانا چاہیے، کانسٹیٹیوشن اجازت دیتا ہے، کانسٹیٹیوشن کا جو آرٹیکل 151 ہے، 152 ہے، وہ اجازت دیتا ہے کہ آپ صوبے آپس میں ایک دوسرے کے صوبے میں آ جا سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے۔ لیکن یہ ان کا پرائیویٹ وزٹ تھا، یہ گورنمنٹ کا حکومتی وزٹ نہیں تھا۔ اگر یہ حکومتی وزٹ ہوتا تو حکومت اس کو پورا پروٹوکول دیتی۔ وہ اپنے پارٹی ورکر سے ملنے گئے تھے، ان کے جو ورکرز جو جیلوں میں ہیں ان کے گھر انہوں نے حاضری دینی تھی، تو یہ جو تھا یہ ان کا پرسنل وزٹ تھا۔ پرسنل وزٹ میں یہ اس قسم کی حرکتیں ہو جاتی ہیں، اس قسم کی باتیں ہو جاتی ہیں۔ ان کو چاہیے تھا کہ یہ اپنے اسی طرح یہ
دیکھیں آپ کے پی کے سے اتنا بڑا لاؤ لشکر ساتھ لے کے جانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. اب دیکھیں ان کے حالات ویسے بھی ٹھیک نہیں ہیں. ایک طرف مذاکرات کی بات ہو رہی ہے, ایک طرف احتجاج کی بات ہو رہی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ مفاہمت اور مزاحمت ساتھ ساتھ چلیں گے. یہ ایسا نہیں ہو سکتا. دیکھیں یہ 21ویں صدی ہے. یہاں پہ دیکھیں ان کو چاہیے کہ یا تو مزاحمت کریں اور یا بھی یہ آپس میں صلح صفائی کریں. مزاحمت اور جو جنگ جو ہے, اور جنگ اور دوستی جو ہوتی ہے وہ اکٹھی نہیں چلتی. یا دوستی چلتی ہے یا جنگ چلتی ہے. سر آپ کہہ رہے ہیں مزاحمت. سر میں آپ سے پھر عرض کرتا چلوں, ہم نے وہ ویژول دیکھے, وہ ویڈیوز دیکھیں. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا تو بڑے پرامن طریقے سے, اور کوئی جتھا نہیں تھا, وہ پنجاب کی جو ان کی لیڈرشپ ہے, یہ کارکن ہے, وہ انہوں نے ان کو وہاں ٹول پلازے سے جوائن کیا اور وہ پھر گئے بڑے پرامن طریقے سے. اس بار تو انہوں نے اناؤنسمنٹ کی, نہ کارکنوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی. اب آپ کیا کہیں گے کہ سہیل افریدی صاحب نے کہا کہ جو سب کچھ ہوا ہے یہ انتظامی ناکامی نہیں بلکہ جان بوجھ کر کیا گیا ہے. آپ نے ایک خاص چیز نوٹ نہیں کی ہوگی, آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ پی ٹی آئی کا جو وفد گیا پنجاب چیف منسٹر کی سربراہی میں, اس میں جو سینئر پولیٹیشین ایک بھی نہیں تھا. ان کے پاس ایک سینئر پولیٹیشین کا ایک جتھا ہے. سر میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ دعوت ساتھ لے کے بڑے سادگی سے خفیہ رکھا گیا تھا سر یہ دورہ. نہیں, یہ دورے جب خفیہ دورے ہوتے ہیں پھر ان کے انجام بھی اسی طرح ہوتے ہیں. کل کو اگر ان کو سیکورٹی نہ دی جاتی, کوئی واقعہ پیش آ جاتا, ملک میں دہشت گردی کی لہر اٹھی ہوئی ہے, تو خدا نہ خواستہ کوئی ایسا واقعہ پیش آ جاتا تو پھر یہ اور نقصان دہ ہوتا. گورنمنٹ پہ, پنجاب کی گورنمنٹ پہ بلیم ہوتا کہ انہوں نے ہمیں پروٹیکشن نہیں دی, ہمیں سیکورٹی نہیں دی. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ جب VVIP موومنٹ ہوتی ہے تو اسی قسم کی سیکورٹی پرووائڈ کی جاتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جب پرائم منسٹر کسی شہر میں جاتے ہیں یا کوئی VIP پرسنالٹی جاتی ہے تو اسی قسم کی سیکورٹی ہوتی ہے, روڈ بند ہوتے ہیں. اب یہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ نے لوگوں کو ڈسٹرب کیا. لوگوں کو دیکھیں سیکورٹی کے نام پہ اس طرح ہوتا ہے. آپ دیکھیں اب KP کے میں بھی آپ دیکھ لیں, جب کوئی سیکورٹی میں VVIP کوئی موومنٹ ہوتی ہے تو روڈ بلاک ہوتے ہیں, روڈ بند ہوتے ہیں, لوگوں کو روکا جاتا ہے کیونکہ دہشت گردی کا خطرہ ہوتا ہے. اور وہ پنجاب حکومت یہی کہہ رہی ہے کہ ہم نے ان کو پروٹوکول دیا, انہوں نے ہم سیکورٹی کے ساتھ تعاون نہیں کیا. سیکورٹی کے ساتھ تعاون اس طرح نہیں کیا, انہوں نے جو MPs کے نام دیے ہوئے تھے اس میں سے کچھ فیک لوگ بھی تھے جن کو روکنے پہ بدمزگی پیدا ہوئی. آپ دیکھیں یہ اس طرح نہیں ہوتا. دیکھیں گورنمنٹ پنجاب کو بھی چاہیے تھا کہ وہ اس قسم کی باتیں نہ کرتے چیف منسٹر کے بارے میں. دیکھیں یہ صوبے پاکستان کی ایک اکائی ہے. دیکھیں یہ صوبے جو ہوتے ہیں مل کے چلتے ہیں. صوبے جب ان میں دیکھیں ایک وفد میں اگر ایک بندہ بھی آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہ ہو تو وہ وفد جو ہوتا ہے وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتا. آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے آپ کا پہلے رویہ بدلیں. دیکھیں اس رویوں سے آپ تو جنگ کے لیے جاتے ہیں. آپ نے خود کہا ہے کہ میں وہاں پہ جا کے گلی کوچوں میں جاؤں گا, وہاں جا کے میں لوگوں کو تیار کروں گا کیونکہ بانی PTI کا حکم ہے کہ آپ نے اسٹریٹ واک کرنی ہے, آپ نے اسٹریٹ موومنٹ کرنی ہے. تو اسٹریٹ موومنٹ کے لیے آپ جب جاتے ہیں تو آپ وہاں پہ پھر آپ کس طریقے سے گلا کر سکتے ہیں کہ ہمیں سیکورٹی پرووائڈ کی جائے. آپ اگر دوستی کے روٹ پہ جاتے, آپ پہلے گورنمنٹ کے ساتھ اپنا شیڈیول سیٹ کرتے, آپ ان کے ساتھ شیڈیول سیٹ کرتے تو میرا خیال ہے کہ اس قسم کی بدمزگی پیدا نہ ہوتی. یہ دیکھیں یہ پاکستان کی سالمیت کو اس سے نقصان ہوگا. پاکستان کی سالمیت کو نقصان ہو رہا ہے. دیکھیں ابھی بھی میں یہ بار بار یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنا رویہ بدلیں, سیاسی رویہ بدلیں گے تو آپ کے حالات ٹھیک ہوں گے, آپ کا لیڈر بھی سکون سے ہوگا اور آپ بھی سکون سے ہوں گے اور عوام بھی جو ہے وہ بھی سکون سے زندگی گزار سکے. ڈاکٹر صاحب سہیل افریدی صاحب نے جو خط لکھا ہے اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس قسم کے واقعات جو ہے وہ بین الصوبائی جو رابطہ ہے اس کو متاثر کر سکتے ہیں اور اس سے نفرتیں جو ہیں اس میں اضافہ ہوگا. یعنی انہوں نے بڑے واضح الفاظ میں کہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کا یہ موقف کس حد تک درست ہے؟ دیکھیں آپ نے یہ جو کویشچن کیا ہے, یہ سوال جو کیا ہے, یہ دیکھیں یہ جو آپ کی یہ بین الصوبائی یا آپ کی جو تعلقات ہیں اسی سے خراب ہوتے ہیں نا. ابھی دیکھیں ان کی پوزیشن بھی کلیئر نہیں ہے. پنجاب حکومت نے ایک اور پوائنٹ جو ہے ان کے جو قانونی ماہرین ہیں انہوں نے ایک پوائنٹ انہوں نے ریز کیا ہے, انہوں نے ایک بات کو اجاگر کیا. وہ کہتے ہیں کہ یہ چیف منسٹر KP کا ہے ہی نہیں. وہ کہتے ہیں کہ KP کا چیف منسٹر ابھی تک امین اللہ گنڈا پور صاحب ہیں کیونکہ انہوں نے ابھی تک ان کا استعفیٰ منظور نہیں ہوا. جب ان کا استعفیٰ منظور نہیں ہوا تو ایک نئی کمپلیکیشن نکل رہی ہے. دیکھیں آپ اس طرح نہ کریں. آپ دیکھیں اس ملک کو چلانا ہے,
آپ کچھ باتوں کو اگنور کریں. چاہیے تو یہ تھا کہ آپ نے پنجاب کا دورہ کیا, وہاں پہ کچھ بھی ہوا, انہوں نے اپنی حیثیت کے مطابق آپ کے ساتھ جو بیہیو کیا اس کو اٹھانا نہیں چاہیے تھا. آپ خود چاہتے ہیں کہ اس قسم کے حالات پیدا کیے جائیں. دیکھیں یہ پاکستان کی صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے, یہ عوام کے لیے بھی صحت کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے. آپ اس طرح اگر کریں گے تو یہ پھر آپ کی جو وفاق ہے وہ کمزور ہوگا, وفاق کو نقصان ہوگا. وفاق کو نقصان ہونا پولیٹیشین کا نقصان نہیں ہے, یہ عوام کا نقصان ہے, یہ پاکستان کی سالمیت کو نقصان ہے. آپ دیکھیں آپ کے پی ٹی آئی کا جو رویہ ہے, ابھی جو انہوں نے ایک موومنٹ چلائی ہوئی ہے مذاکرات کی, انہوں نے جو اپنا اختیار دیا ہوا ہے راجہ ناصر صاحب کو اور پھر اچکزئی صاحب کو جو انہوں نے وہ دیا ہوا ہے, اختیار دیا ہوا ہے کہ آپ بیچ میں کوئی کوآرڈینیشن پیدا کریں, کوئی حالات ایسے پیدا کریں کہ پی ٹی آئی کے لیے آسانی پیدا ہو سکے. لیکن آپ ایک طرف یہ کوششیں کر رہے ہیں, دوسری طرف آپ نے سارا اختیار بھی دیا ہوا ہے چکزئی صاحب کو اور راجہ ناصر صاحب کو, لیکن اس کے باوجود بھی آپ کہتے ہیں کہ ہم مذاکرات نہیں کریں گے, ہمارا کام ہم نے احتجاج کرنا ہے, ہم احتجاج کو آپ اہمیت دے رہے ہیں. تو یہ دیکھیں اس طرح نہیں ہوتی باتیں. آپ یا تو ایک ہی فیصلہ کریں, آپ اپنا لوگوں کو کنفیوز نہ کریں, آپ حکومت کو بھی کنفیوز نہ کریں اور خود بھی کنفیوز نہ رہیں. ان کے آپ نے دیکھے رات ہی ان کے جو چیئرمین ہیں بیرسٹر گوہر صاحب, انہوں نے کہا ہے کہ میں سوچ سمجھ رہا میں یہاں پہ کیوں کھڑا ہوں. اس نے بڑے اپنے آپ کو بڑا اس نے بے دست و پا سمجھا. اس نے کہا کہ دیکھیں ہم چاہتے ہیں کہ انہوں نے یہ بھی بات کی, انہوں نے کہا یہ پنجاب کا جو دورہ تھا یہ تو انہوں نے ہم سے اجازت ہی نہیں لی تھی, سینئر جو تھی قیادت اس کے ساتھ ڈسکس ہی نہیں کیا تھا. اگر اس کے ساتھ یہ ڈسکس کرتے, دیکھیں نا پی ٹی آئی سر پارٹی دورہ نہیں تھا, نجی دورہ تھا سر. نجی دورہ بھی ہوتا ہے تو پرائیویٹ کی یہ پی ٹی آئی کی ایک سیاسی کمیٹی ہے, ایک پولیٹیکل کمیٹی ہے, اس میں اس ایشو کو رکھنا چاہیے تھا, وہاں پہ ڈسکس کرتے. وہ سینئر پولیٹیشین ہے. دیکھیں سیاست میں پہلے بھی کہہ رہا ہوں کہ سیاست بچوں کا کھیل نہیں ہے, یہ ایک فن ہے, یہ بھی ایک اس کے لیے بھی یہ بھی ایک پروفیشن ہے. اس کو سمجھنے کے لیے بڑی محنت کی ضرورت ہوتی ہے, اس کو سمجھنے کے لیے بڑا تجربہ چاہیے ہوتا ہے. ان کے پاس یہ دیکھیں, یہ تو وہ ابھی جو یہ لوگ منتخب ہوئے ہیں یہ تو نئے لوگ ہیں, ینگ بلڈ ہے. ان کی سوچ میں اور ایک سینئر پولیٹیشین کی سوچ میں بڑا فرق ہوتا ہے. اس لیے ان کو چاہیے تھا کہ اپنی سینئر قیادت کے ساتھ ڈسکس کرتے اور سینئر قیادت جس طرح فیصلہ کرتی اس طریقے سے چلتے. وہاں بھی آپ دیکھیں آپ کے پی ٹی آئی کے وہاں بھی لوگ ہیں, ایم پی ایز بھی ہیں, ایم این ایز بھی ہیں. آپ کو چاہیے تھا کوآرڈینیشن بناتے, وہ حکومت کے ساتھ کوآرڈینیشن بناتے. یہ اسی طرح کسی کے گھر میں گھسنا جو ہوتا ہے یہ ٹھیک نہیں ہوتا. اس طریقے سے اگر آپ کریں گے تو آپ کو بھی نقصان ہوگا اور عوام کو بھی نقصان ہوگا اور ملک کی سالمیت کو بھی نقصان ہوگا. ناظرین وقت ہوا ہے ایک بریک پہ جائیں گے, واپس آ کے اپنے موضوع کا آغاز یہیں سے کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. آج کا موضوع ہے خیبر پختونخوا کے جو وزیر اعلیٰ ہے انہوں نے ایک شکایتی خط لکھا ہے پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ کو. سر یہ آپ نے دیکھا کہ جب قافلہ ان کا نکلا خیبر پختونخوا سے پنجاب کی حدود میں داخل ہوا, چکری پہ روکا گیا, کلر کہار پہ روکا گیا, بھیرے میں روکا گیا, بابو صابو کے مقام پر روکا گیا, پھر پنجاب کے اندر ان کو جو ہے مختلف جگہوں پہ جب وہ لاہور میں ان کا جو ہے وہ داخلہ ہوا وہاں پہ ان کو روکنے کی کوشش کی گئی. یہ تمام مراحل تو گزر گئے. سر جو پنجاب اسمبلی میں ہوا وہ آپ نے ویڈیوز بھی دیکھی ہوں گی, وہ ہم نے بھی دیکھی ہیں. خیبر پختونخوا کے وزراء تھے, خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ تھے. سر جو وزراء تھے ان کو دھکے دیے گئے پنجاب اسمبلی کے اندر. تو سر اس واقعے پہ آپ اپنا تجزیہ کیا دیں گے؟ آیا یہ عمل درست تھا کہ خیبر پختونخوا کے منسٹروں کو دھکے دیے گئے؟ دیکھیں یہ ویژول ہم نے دیکھے تھے جب وہاں پہ دیکھیں یہ سیکورٹی ہوتی ہے. انہوں نے دیکھیں
یہ ان پلان جو تھا ان کا دورہ تھا. یہ اگر پلان دورہ ہوتا, دیکھیں آپ کی وہاں پنجاب کی جو چیف منسٹر ہے وہ تو دبئی میں اور لندن کے دوروں پہ گئی ہوئی ہے, وہاں پہ تو وہ موجود ہی نہیں ہے. اگر انہوں نے ان کا اپنا ایک شیڈیول دورہ تھا, انہوں نے پہلے دورہ ارینج کیا ہوا تھا, ان کو چاہیے تھا. یہی میں کہہ رہا ہوں کہ ان کے اگر سینئر پولیٹیشین پہلے ان کے ساتھ کوآرڈینیشن میں ہوتے تو پھر ان کا ایک جو دورہ ہوتا یہ کامیاب بھی ہوتا, اچھا بھی ہوتا. دیکھیں اس دورے پہ KPK کے بھی پیسے خرچ ہوئے ہیں, پنجاب کے بھی پیسے خرچ ہوئے ہیں. یہ دیکھیں یہ فری دورے نہیں ہوتے, ان کے بڑی اس پہ لاگت آتی ہے. انہوں نے اگر ارینج کیا ہوتا تو اس کا رزلٹ بھی نکلتا. الٹا یہ گئے وہ مثال جو ہے کہ کھایا پیا کچھ نہیں, گلاس توڑا 12 نے. تو یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نقصان نہ کریں, اس ملک کا بھی نقصان نہ کریں. یہ عوام کے جو ٹیکسز ہیں, عوام کا جو پیسہ ہے اس کو احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے. یہ آپ کے پاس امانت ہے, امانت میں خیانت نہ کریں. آپ امانت کو امانت کے طریقے سے استعمال کریں. دیکھیں اگر انہوں نے یہ چیف منسٹر پنجاب میں ہوتی تو وہ اس طریقے سے ارینجمنٹ کرتی. انہوں نے بغیر اجازت کے, بغیر پوچھے, بغیر انڈرسٹینڈنگ کے جب دورہ کیا اور پھر کہتے ہیں کہ اسمبلی کے اندر وہ سیکورٹی, وہ ریڈ زون ایریا ہوتا ہے, وہاں پہ آپ جو MPA MNA کے علاوہ ممبر پارلیمنٹ کے علاوہ کوئی نہیں جا سکتا. سر میں یہاں پہ آپ کو روکوں گا. سر خیبر پختونخوا حکومت کا موقف ہے کہ پنجاب حکومت کو جو ہے رابطہ کیا گیا, پنجاب اسمبلی کو پہلے سے نام جو ہیں وہ فراہم کیے گئے تھے, اس کے باوجود جو ہے وہاں پر MPAs اور MNAs کو دھکے دیے گئے خیبر پختونخوا کے. اور سہیل افریدی صاحب جو ہیں وہ اپنی پارٹی کے جو ارکان اسمبلی پنجاب ہیں ان سے ملاقات کرنے کے لیے ایوان میں جانا چاہ رہے تھے. سر وہاں پہ تو ہم نے دیکھا سیکیورٹی والوں نے کھلم گالیاں دیں خیبر پختونخوا کے وزراء کو. دونوں طرف سے وہاں پہ لڑائی ہوئی ہے, وہاں پہ دنگا مشتی ہوئی ہے. وہاں پہ دیکھیں انہوں نے جو کویشچن کیے, وہاں پریس والوں نے جو کویشچن کیے وہ بھی قابل اعتراض تھے, انہوں نے جو جوابات دیے وہ بھی قابل اعتراض تھے. دیکھیں آپ ایک قوم کے نمائندے ہیں, آپ ایک 4 کروڑ 4.5 کروڑ عوام کے نمائندے ہیں, اور آپ جا کے اس قسم کی لینگویج استعمال کرتے ہیں, اس قسم کی باتیں استعمال کرتے ہیں. پنجاب کی دیکھیں, پنجاب بڑا بھائی ہے, اس کو بھی چاہیے تھا کہ وہ خیال سے بات کرتا. اس طریقے سے ملک نہیں چلتے, اس طریقے سے سیاست نہیں ہوتی. اگر اس طریقے سے آپ سیاست کریں گے, اس طریقے سے ملک چلائیں گے تو پھر نہ آپ کو فائدہ ہوگا نہ ملک کو فائدہ ہوگا. اور نہ آپ دیکھیں امانت میں خیانت بھی ہوتی ہے. اب ان چیزوں کو احتیاط سے لیا کریں, کیونکہ وہ جو آپ دیکھیں جب سیکورٹی کلیئرنس ملتی ہے بڑے بڑے لوگوں کو روک دیا جاتا ہے. یہاں پہ سیکورٹی کلیئرنس نہیں ہوتی تو ان کو پریزیڈنٹ کو بھی روک دیا جاتا ہے جب تک سیکورٹی کلیئرنس نہیں ملتی. یہ دیکھیں یہ سیکورٹی کلیئرنس ہوتی ہے, یہ ریڈ زون ایریا ہوتا ہے. یہاں پہ جانے کے لیے آپ کو سیکورٹی کلیئرنس لینی چاہیے تھی. آپ نے جو نام دیے تھے, چاہیے تھا کہ پنجاب کی حکومت وہ نام آپ کو بھیج دی کہ ان لوگوں کی ہم نے کلیئرنس دے دی ہے. آپ نے لسٹ دی, پھر اس کو آپ نے فالو نہیں کیا, اس کو آپ نے دیکھا نہیں, اس کے ساتھ آپ نے گورنمنٹ کے ساتھ آپ نے پوری طریقے سے اس کا اسٹرکچر نہیں بنایا تھا. جب اس قسم کی باتیں ہوگی, دیکھیں کل کو اگر کوئی واقعہ ہو جاتا تو پھر آپ کہتے کہ جی ان کی سیکورٹی ایسی ہے, یہ سیکورٹی ان کی ٹھیک نہیں ہے. اس طریقے سے ملک نہیں چلتے. یہ اس طرح نہ ملک چلتے ہیں نہ ملک چلائے جاتے ہیں. آپ نے اگر ملک چلانا ہے تو آپ کو دیکھیں, آپ کو حکومت سے مذاکرات کرنے چاہیے. مذاکرات کریں, پھر مذاکرات میں لوگ ڈیسائیڈ کریں گے کہ کون غلطی پہ ہے اور کون صحیح رستے پہ. آپ نے بات کی وہاں کی صحافتی برادری کی, ہم نے بھی وہ سوال دیکھے اور سنے. سر پاکستان تحریک انصاف نے کہا ہے کہ وہ مسلم لیگ نون کے پیڈ یوٹیوبرز تھے, جبکہ جو لاہور کی صحافتی تنظیمیں ہیں انہوں نے ان تمام صحافیوں سے اللہ تعلقی کا اظہار کیا. انہوں نے کہا ہے کہ یہ صحافی نہیں ہے. سر وہ آپ جو سوال کیا گیا تھا مینا خان افریدی سے کہ ان سے کہا گیا کہ اطلاعات یہ ہے کہ آپ سرکاری گاڑیوں میں KP سے چرس لائے ہیں. سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح سے مطلب جو صحافی ہیں ان کا اس قسم کا جو سوال وہ جائز بنتا ہے ایک منتخب نمائندے سے؟ یہ دیکھیں, اس کو یہ نہ سوچیں کہ یہ صحافی تھا یا نان صحافی تھا, یوٹیوبر تھا یا کون تھا. یہ ایک انسان تھا, ایک ووٹر تھا پاکستان کا, اور اس کا یہ حق بنتا تھا کہ وہ اپنے نمائندے سے دیکھیں پاکستان کے, دیکھیں آپ پاکستان میں کہیں بھی الیکشن لڑ سکتے ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ جہاں پہ آپ کا ووٹ ہوگا وہیں سے آپ الیکشن لڑیں گے. آپ دیکھیں MNAs ہوتے ہیں 3-3 4-4 حلقوں سے الیکشن لڑتے ہیں,
ہیں. اگر آپ پورے پاکستان کے نمائندے ہیں اور پورے پاکستان میں حق رکھتے ہیں کہ عوام آپ کو ووٹ دے, تو پھر یہ عوام حق بھی رکھتی ہے کہ وہ آپ سے سوال کرے. یہ کوئی اتنا خطرناک سوال نہیں تھا. اگر پوچھا تو اس کا ایک سوبر قسم کا, ایک جنٹل مین کی قسم کے طریقے سے اس کا جواب دینا چاہیے تھا. یہ دیکھیں یہ اس قسم کے کویشچن ہوتے ہیں, لیکن آپ نے جو جواب دیا وہ بھی قابل اعتراض ہے نا. وہ بھی جواب درست نہیں تھا. وہ جواب ایسا جواب ہے کہ ہم بھی نہیں دے سکتے, ہم بات بھی نہیں کر سکتے, ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق بھی نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود ہماری زبان اجازت نہیں دیتی کہ اس بات کو ہم سامنے لائیں. دیکھیں یہ پھر ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ دیکھیں آپ, یہ سیاست عبادت ہے, اس کو عبادت سمجھ کر کریں. آپ دیکھیں جب آپ جب سیاست میں آتے ہیں تو آپ کو کوئی ذمہ داری سونپ دی جاتی ہے تو آپ ایسا سمجھیں کہ آپ نوکر ہیں, لیکن آپ کی گردن میں سریا آ جاتا ہے. آپ بات سننا پسند نہیں کرتے, آپ بات کرنا پسند نہیں کرتے, لاؤ لشکر لے کے جاتے ہیں, آپ کے پیچھے بھی سیکورٹی ہوتی ہے. اب پہلے آپ کو کوئی پوچھ نہیں رہا ہوتا ہے. جب میں نے آپ کو ووٹ دیا یا عوام نے آپ کو ووٹ دیا, جب آپ کو ایک لیڈر بنایا, آپ کو ایک بڑا بنایا, تو آپ کے گردن میں سریا آ گیا اور آپ کے پیچھے بھی سیکورٹی ہے, آپ کے آگے بھی سیکورٹی ہے, روڈ بھی بند کیے جاتے ہیں. دیکھیں یہاں کے پی کے میں بھی دیکھیں جب وی آئی پی موومنٹ ہوتی ہے تو روڈ بند ہوتے ہیں. مریم نواز کے لیے زیادہ بند کیے جاتے ہیں سر. ابھی ریسنٹلی مریم نواز صاحبہ نے راولپنڈی کا دورہ کیا. میرے ایک صحافی دوست ہے, انہوں نے کہا ہے کہ وہ جو ہے بذریعہ جی ٹی روڈ راولپنڈی آ رہی تھی سر, کھاریا سے ٹریفک بند کر دی گئی, ہیوی ٹریفک. کھاریا اور راولپنڈی بڑا سر فاصلہ ہے, تو پروٹوکول تو سر پنجاب حکومت کے پی حکومت سے زیادہ استعمال کرتی ہے. سر آپ کی تنقید ان پہ بھی تو ہونی چاہیے. پروٹوکول تو ہوتا ہی اسی طرح ہی ہے. میں تو یہ نہیں کہتا کہ یہ غلط کیا, رستہ بند کیا. دیکھیں دہشت گردی ہے, جب رستہ بند نہیں ہوتا تو آپ دیکھیں دہشت گردی میں دھماکے ہو جاتے ہیں, خودکش بمبار پھر رہے ہوتے ہیں, گاڑیوں کے ساتھ چمٹ جاتے ہیں. آپ دیکھیں یہ سیکورٹی زون ہے یہاں پہ, اس ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہیں. آپ دیکھیں نا جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو بنی گالا سے جو تھے پی ٹی آئی کے وزیر اعظم جو تھے, وہ لیڈر جو تھے, وہ بھائی ہیلی کاپٹر میں آیا کرتے تھے. دیکھیں عوامی نمائندے ہیں, چاہیے تو تھا کہ آپ روڈ پہ آتے, لیکن کیونکہ سیکورٹی ریزن تھی, وہاں بھی جان کو خطرہ تھا. جب ایک ملک کا سربراہ کو کسی قسم کا نقصان ہو جائے, نقصان نہ بھی ہو, اس پہ اٹیک ہو جائے, تو یہ ملک کے لیے بہت نقصان دہ ہوتا ہے. اس کی سیکورٹی رکھنے کے لیے اس قسم کی جو سیکورٹی جو رستے بنانے پڑتے. اچھا سر یہ بتائیے گا, لاہور کے اندر جو کچھ خیبر پختونخوا کی منتخب لیڈرشپ جو عوام کے ووٹوں سے آئی ہوئی ہے, اس کے ساتھ جو کچھ ہوا یا کیا گیا, اس کی ذمہ دار پنجاب حکومت کی انتظامیہ ہے یا وزیر اعلیٰ پنجاب صاحبہ جو ہیں مریم نواز صاحبہ ہیں؟ نہیں, آپ سوار کن کو ٹھہراتے ہیں؟ دونوں جو ہیں دیکھیں, دونوں جو ہیں انہوں نے صحیح طریقے سے جو پروٹوکول ہے جو آپ کے ریڈ بک میں لکھا گیا ہے, جس طریقے سے اگر اس کو فالو کیا, میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ اگر آئین کی آپ حفاظت کریں گے, آئین کی آپ عزت کریں گے, تو آئین آپ کی عزت کرے گا. جب آپ آئین کی عزت نہیں کریں گے تو آئین آپ کی عزت نہیں کرے گا. آپ جا کے پڑھیں, پورا اس میں لکھا ہوا ہے, آرٹیکل پاکستان کے قانون میں لکھا ہوا ہے, آئین میں لکھا ہوا ہے کہ جب کوئی وی آئی پی موومنٹ ہوگی تو وہ کس طرح ہوگی. اس کے لیے باقاعدہ ریڈ بک بنی ہوئی ہے. اس ریڈ بک میں باقاعدہ طریقہ کار لکھا ہوتا ہے کہ آپ نے حکومت سے کیسے اجازت لینی ہے اور آپ نے موومنٹ کیسے کرنی ہے. اس میں تو آپ کو چلنے کا آپ طریقہ بھی بتاتے ہیں, آپ کو وہاں پہ رہنے کا بھی طریقہ بناتے ہیں, سارا ارینجمنٹ ہوا ہوتا ہے. ان کا تو کوئی ارینجمنٹ ہی نہیں تھا, نہ ان کا کوئی شیڈیول تھا. ایک انہوں نے خط لکھا پنجاب حکومت میں کہ ہم آ رہے ہیں اور بس ہم آ رہے ہیں. انہوں نے یہ اجازت دی تھی, انہوں نے کوئی جواب دیا تھا کہ ہم نے آپ کے لیے سیکورٹی کیا کی ہوئی ہے. باقاعدہ ان کو پوچھنا چاہیے تھا, ان کے ساتھ پورا شیڈیول بنانا چاہیے تھا کہ ہمارے ساتھ سیکورٹی کیسے ہوگی, ہمیں کیسا ڈیل کیا جائے گا, کہاں کہاں ہمیں روکا جائے گا. سر میں آپ سے ایک اور سوال کروں گا. وزیر اطلاعات عظمیٰ بخاری صاحبہ نے کہا ہے کہ سہیل افریدی صاحب جو ہیں وہ لاہور میں نیا پیرس دیکھنے آئے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کو ہم سائٹ پر آپ سے ایک سوال کرتا چلوں گا کہ واقعی مریم نواز صاحبہ نے پنجاب کو جو ہے وہ پیرس بنا دیا, اور کیا لوگ اب لندن جانے کی بجائے لاہور جایا کریں گے؟ دیکھیں یہ سیاسی بیانات ہوتے ہیں, اس قسم کے بیانات ہوتے رہتے ہیں. ابھی تک دیکھیں اب حکومتوں میں ایک دوسرے پر الزامات بھی لگاتے رہتے ہیں, ایک دوسرے کو چور چور بھی کہتے رہتے ہیں. یہ باتیں جو ہوتی ہیں سیاسی باتیں ہیں. میں نے کہا نا کہ ہماری سیاست ابھی اتنی میچور نہیں ہے. ہماری سیاست جو ہے ابھی بچپن میں ہے. جب یہ سیاست میچور ہوگی تو یہ حالات ٹھیک ہوں گے. اس کو میچور ہونے دیں, اس کو میچور ہونے دیں, اور جو غلط کام کرتا ہے اس کو کہیں یہ غلط ہے, اور جو ٹھیک کام کرتا ہے اس کو کہیں ٹھیک ہے.
ہمارے بدقسمتی یہ ہے کہ ہم پہلے جب بات کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ فلاں آدمی جو ہے اس کی طبیعت کیسی ہے, یہ بات کیسے کرتا ہے, وہ پھر اس بات کو تلاش کر کے اس بات کے ساتھ بات کو جوڑتے ہیں. یہ دیکھیں اس طرح ملک نہیں چلتے, اس طرح نقصانات ہوتے ہیں. آپ کو چاہیے کہ حقیقت پسندی کریں, ریالٹی دیکھیں, آپ گراؤنڈ پہ دیکھیں کہ گراؤنڈ میں ریالٹی کیا ہے. جب آپ ریالٹی کو فالو کریں گے, آئین کو فالو کریں گے, قانون کو فالو کریں گے, تو میرا خیال ہے کسی کو کوئی تکلیف نہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ سے آخری سوال ہے میرا, آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ خیبر پختونخوا کی حکومت نے مریم نواز صاحبہ کو چیلنج دیا ہے کہ وہ خیبر پختونخوا کے اندر اپنا جلسہ کریں یا دورہ کریں. اطلاعات یہ ہے کہ خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والے مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں اختیار ولی, انہوں نے یہ چیلنج قبول کرتے ہوئے مریم نواز کو نوشہرہ آنے کی جو ہے وہ دعوت دی, اور انہوں نے کہا کہ ہم نوشہرہ کے مقام پر ایک گرینڈ جلسہ کرنے جا رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر مریم نواز صاحبہ نوشہرہ آتی ہیں تو ان کے دورے پر بھی اسی طرح کی مشکلات ان کو درپیش ہو سکتی ہیں جیسے کہ پنجاب حکومت نے سہیل افریدی کے لیے کی, اور سہیل افریدی کے ساتھ ایک سوتیلی ماں جیسا سلوک کیا گیا پنجاب کی دھرتی میں؟ دیکھیں آپ جو کہہ رہے ہیں یہ جلسہ نہیں ہو سکتا, یہ جلسہ نہیں ہو سکتا, نہ ہوگا, کیونکہ حالات ایسے نہیں ہیں. دیکھیں حالات اجازت نہیں دیتے جب تک کہ آپ کے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں. آپ دیکھیں ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ سیاسی پارٹیاں جب ہم بناتے ہیں تو وہ سیاسی پارٹیوں کو کام کرنے نہیں دیتے, اور پھر اس میں حکومتی عہدیدار جو ہوتے ہیں وہ آ کے کام کرتے ہیں. یہ سیاسی پارٹیوں کا کام ہوتا ہے, ان کا ایک اسٹرکچر ہوتا ہے, ان کا پریزیڈنٹ ہوتا ہے, چیئرمین ہوتا ہے, جنرل سیکرٹری ہوتا ہے, فینانس سیکرٹری ہوتا ہے, پورا سسٹم بنایا ہوتا ہے, وہ سسٹم چلتا ہے. آپ دیکھیں کہ یہ وزیر اعلیٰ صاحب جو ہیں یہ موومنٹ کو لانچ کر رہے ہیں, پنجاب میں بھی اسی طرح ہی ہیں. دیکھیں آپ اپنی پارٹیوں کو مضبوط کریں, ڈیموکریسی لائیں, پارٹیوں میں ڈیموکریسی لائیں. جب پارٹیوں میں ڈیموکریسی آئے گی, جب آپ کی پارٹیوں میں جمہوریت آئے گی, تو پھر یہ جمہوریت کی اس پہ چلیں گے. نہ آپ کی پارٹیوں میں جمہوریت ہے اور نہ آپ کے ملک میں جمہوریت ہے. اگر جمہوریت لانی ہے تو آپ کو اپنی پارٹیوں میں جمہوریت لانی پڑے گی. پہلے آپ اپنا احتساب کریں, پھر عوام کے پاس جائیں. آپ اپنا احتساب نہیں کرتے, اب جب اپنا احتساب نہیں کرتے تو پارٹیاں ترقی نہیں کر سکتی. اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنا سیاسی طریقہ کار بدلیں, اپنے سیاسی طور طریقے بدلیں. جب آپ سیاسی طور طریقے بدلیں گے, نئی سیاست دیکھیں اب دنیا نے ترقی کی ہے. دنیا میں دیکھیں جب حکومتیں بن جاتی ہیں اس سے پہلے مخالفت ہوتی ہے, جب حکومتیں بنتی ہیں تو وہ پھر سکون سے بیٹھتے ہیں اور پھر لوگوں کے مسائل حل کرتے ہیں, جو لوگوں کے ساتھ وعدے کیے ہوتے ہیں. پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ ہم نے تو لوگوں سے وعدہ یہ کیا تھا کہ ہم نے پی ٹی آئی کے جو بانی پی ٹی آئی کو رہا کروانا ہے, عوام کا ہم نے نہیں سوچنا. اسی طرح دوسرے صوبے والے بھی اسی طرح باتیں کرتے ہیں. دیکھیں یہ آپ اس طریقے سے جو پولیٹیکل پارٹیاں ہیں, پولیٹیکل پارٹیاں جو ہیں وہ اپنے اسٹرکچر کے مطابق کام کریں, اور جو حکومتی عہدیدار ہیں, ایک انہوں نے پنجاب میں ایک بات آپ کے نالج میں لانا چاہتا ہوں کہ پنجاب کے اسپیکر نے وہاں پہ کمیٹی بنائی ہے, اس کمیٹی نے باقاعدہ تحقیقات کی ہے, اور انہوں نے تحقیقات کی ہے, اور وہ رپورٹ انہوں نے آگے مختلف محکموں کو بھیج دی ہے, اور انہوں نے کہا کہ اس کے بارے میں بتائیں ہم کہ اس کے بارے میں حکومت کیا ایکشن لیتی ہے. اسی طرح کے پی کے کو بھی چاہیے تھا کہ وہ کمیٹی بناتی. دیکھیں ایک دوسرے پہ الزامات لگانا اور ایک دوسرے پہ کو خط لکھنا, یہ پاکستان کے لیے, پاکستان کی صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے. پلیز 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 سوچیں اور ضرور سوچیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ناظرین گفتگو یہیں پر ختم کریں گے, موضوع بہت طویل ہے مگر وقت بہت کم ہے. ایک سوال چھوڑ کر جا رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے جو وزیر اعلیٰ ہیں سہیل افریدی نے جو الزامات لگائے ہیں ان کے جوابات مریم نواز صاحبہ کی جانب سے ضرور آنے چاہیے. اگر جواب نہیں آتا تو نفرتیں بڑھیں گی, نفرتیں جنم لیں گی, جس میں نقصان جو ہے وہ پنجاب خیبر پختونخوا کا نہیں بلکہ پاکستان اور پاکستان کی عوام کو ہوگا. اپنے میزبان عامر شہزاد کو اجازت دیجیے گا. اللہ نے کے بعد ہمیں فالو کریں سوشل میڈیا پر اور وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ گاؤں نیوز. ہر لمحہ ہر خبر آپ کے ساتھ. دیکھتے رہیے گاؤں نیوز دیٹ میٹرز.